انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہاں زندہ ہونے والے ہیں یہ لوگ بعد اس کے کہ مر گئے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی قوت کا خاتمہ کر دیا تھا، فلسطین و دشمنوں کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی، شہر ویران ہو گئے تھے، عبادت کدے مسمار ہو چکے تھے، مذہبی کتابیں پارا پارا کر دی گئی تھیں، تورات مقدس کو جلا کر خاک کر دیا گیا تھا۔ غرض کی بنی اسرائیل کی عظمت و شوکت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا تھا، بظاہر اب عزت و سربلندی کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ بیت المقدس کی طرف سے گزرے، اس عالم ویرانی و تباہی نے ان کے دل کو سخت متاثر کیا، اس عالم میں ان کی زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی کیفیت طاری کر دی۔ 100 برس کے بعد آنکھ کھلی تو سمجھے چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے بعد میں ہم بیدار ہوئے ہیں، لیکن وحی الہی نے اطلاع کی کہ بھئی 100 برس کی طویل مدت گزر چکی ہے۔ اس حیرت افزا اطلاع کے ساتھ قدرت الہی کے دو جلوے نظر آئے۔ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں یہ حالت تھی کہ اتنی طویل مدت گزرنے کے بعد بھی یہ تمام چیزیں بالکل اچھی حالت میں تھیں، لیکن سواری جو جانور تھا وہ سیدھا ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا، مگر چشم زدن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ مرتب ہوا اور ان کی نگاہوں کے سامنے گوشت و پوست سے آراستہ ہو کر کے زندہ جانور بن گیا۔ ان معجزانہ واقعات نے قدرت الہی کی بے کنار وسعتیں نگاہوں کے سامنے کر دی۔ دل نے کہا جو ذات مردوں کو زندگی بخش سکتی ہے اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ ویرانوں کو آباد کر دے، تباہ و برباد قوموں کو پھر سے عروج و اقبال اور عزت و شوکت نصیب کر دے۔ ان خیالات نے دل میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر دیا اور زبان سے بے ساختہ نکلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔